حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید بڑی شد و مد کے ساتھ اور بکثرت آیات میں بیان فرمایا ہے. یہ آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کو اگر کل مضامین کے حساب سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ ہے توحید کا اور دوسرا حصہ ہے احکام کا اور تیسرا حصہ ہے ایام کا یعنی تاریخ کا. 3 حصوں میں سے تیسرا حصہ صرف توحید کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کو ثلث القرآن قرار دیا ہے. سورۃ الاخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر اجر و ثواب کے لحاظ سے، چونکہ توحید تیسرا حصہ قرآن کا ہے اور یہ سورت پوری کی پوری توحید ہے. اب توحید کے برعکس شرک، توحید کے برعکس شرک ہے. جہاں جہاں توحید کا ذکر آئے گا ظاہر ہے کہ وہی ساتھ ہی شرک کا ذکر بھی آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو مکہ مکرمہ میں 13 سال ہیں، اس میں آپ نے جتنا کام توحید کے پاؤں جمانے اور شرک کے پاؤں اکھڑنے میں جتنی محنت کی اتنی بعد میں پھر اس کی ضرورت نہیں رہی. آپ مکی صورتوں کو پڑھ کے دیکھیں کہ ان میں عقیدے کی اصلاح، آخرت کے مسائل، ملائکہ کے مسائل، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں آپ کو مکی زندگی میں ملیں گی، ان صورتوں میں ملیں گی. سب سے بنیاد ہمارے عمل کی بنیاد ہے تو وہ بھی ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے کوئی آدمی الٹا لٹک کے عبادتیں کیوں نہ کرتا ہے. اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں تو پھر کوئی چیز بھی نہیں. اور اس کے منافی شرک ہے. اگر شرک آ جائے تو پھر دوسرا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس شرک کے گناہ کے علاوہ دوسرا جو گناہ اللہ جس کو چاہے معاف. ہمارے کبھی کبھی اس آیت کے ضمن میں ترجمہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کر سکتا. جملہ صحیح ہے یہ؟ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک قاعدہ دیا کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا. معاف نہیں کر سکتا بہت غلط جملہ ہے. اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی. وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ ہر کام کر سکتا. لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا. کر سکتا والی بات یہاں کہاں سے آئی؟
توحید، اس کی 3 قسمیں معروف ہیں، وہ آپ سب پڑھتے رہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، اور انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت جو رہی ہے وہ توحید الوہیت کی رہی ہے۔ تمام رسولوں نے نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں نے اپنی جو دعوت کا مرکز، اپنی دعوت کا مرکزی نقطہ رکھا وہ یہی رہا، توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ سادہ لفظوں میں یہ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اب ان تینوں اقسام میں سے خاص طور پر جو توحید ربوبیت ہے، اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ توحید ربوبیت تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، مکہ والوں کو معلوم تھا، وہ مانتے تھے، اقرار کرتے تھے۔ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، یہ بھی وہ مانتے تھے۔ اس دنیا میں جتنے جاندار ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، ان سب کی روزی روٹی کا ذمہ دار کون ہے وہ بھی جانتے تھے۔ ان کا اختلاف توحید ربوبیت میں نہیں تھا، اور ان کے ان باتوں کو جاننے کا ذکر قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں جا بجا آیا ہے۔ یہ کتاب الشبہات ہے، یہ آپ کو اس سلسلہ میں اب بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے گی کہ توحید ربوبیت مکہ والے بھی مانتے تھے، مسئلہ سارے کا سارا توحید الوہیت یا توحید عبادت میں تھا، اور اس پر ان کے مختلف قسم کے اعتراضات، مختلف قسم کے شبہات وہ وارد کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے قرآن کریم نے ان کے ان اعتراضات، اشکالات کا جواب دیا، اور آج تک اہل علم اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ انہی کے یا ان کی نسل کے لوگ جو آج بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مکہ والے تو مکہ والے مٹ گئے، ختم ہو گئے، آج ان سے بدترین لوگ موجود ہیں۔ مکہ والوں کا شرک کچھ خاص اوقات میں ہوتا تھا، آسودگی، خوشحالی، مکہ والے خوشحالی میں شرک کرتے، جیسے تنگی کا وقت آیا فوری طور پر وہ اللہ کی طرف بڑھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بالکل برعکس ہے، آسودگی میں تو کریں نہ کریں، ہم تنگی میں خالص شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا در ہے اس کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت اہم کتاب ہے۔ مشرکین کے کم و بیش 15 اعتراضات یا 15 شبہات کا انہوں نے جواب دیا ہے، رد کیا ہے، اور وہ سارے ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ بنیاد یہ ہے کہ ہمیں اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، اور عقیدہ جو ہے توحید، اس میں ہمیں کسی بھی قسم کا کسی سودا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور کئی دیگر حضرات نے علم کیا ہوگا۔ میں نے آج سے کم و بیش 40 سال پہلے اس کا ترجمہ کیا، اور الحمدللہ کئی مرتبہ یہ شائع ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں در قامت کہتر بے قیمت بہتر، یعنی قادر جسم تو چھوٹا سا ہے لیکن قیمت بہت بڑی ہے۔ اس کتاب کا معاملہ بالکل وہی ہے، کتاب چھوٹی سی ہے لیکن اس کی جو علمی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس کو بہت پڑھا، ترجمہ کیا، کئی بار پڑھا۔ اللہ رب العزت اس کے مؤلف شیخ الاسلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور ان کی کئی کتابیں ہیں شیخ الاسلام کی، ان کا میں تفصیلی تعارف نہیں کرانا چاہتا کیونکہ وہ بڑے معروف ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ ہمارے تعارف سے بہت بالا اور غنی ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جامع الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض، اس نے ان کی کتابوں کا ایک مجموعہ پورا سب شائع کر دیا ہے، بہت بڑا۔
کشف و شبہات ان میں شامل ہے۔ اسلام کے 3 اصول جو الاصول الثلاثہ اور ثلاثۃ الاصول مختلف ناموں سے ہے، ان کی کتاب ہے الاصول الاربع، القواعد الاربع ان کی کتاب ہے۔ ان تینوں کتابوں کا ترجمہ میں نے الحمدللہ کیا اور شائع ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ کتاب التوحید ان کی وہ کتاب ہے، اگر یہ کہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں تقویت الایمان اور عربوں میں کتاب التوحید، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ہیں یہاں نہیں، مظاہرہ کے لیے ذکر بھی نہیں کر سکتے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ یہاں ہیں ہمارے یہاں نہیں۔ اپنے اپنے ماحول کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ دونوں کتابیں ایک ہی لیول کی، ایک ہی قسم کی ہیں، ایمان کو تقویت دینے والی اور عقیدہ توحید سکھلانے والی، اور ان کی اس کتاب کی برکت سے بہت دنیا کے عقیدے صحیح ہوئے کتاب التوحید کے حوالے سے۔ اور اسی کتاب التوحید کے بارے میں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا معروف ہے۔ کوئی عالم ہندوستان میں تھے، اور ہندوستان سے میری مراد ہے بھارت، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سب کا بھی مجموعہ ہوا کرتا تھا، اور اللہ چاہے گا پھر کبھی ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو ساری دنیا مسلمانوں کا ملک ہے۔ عالم اپنے درس کے شروع میں، آخر میں، خطبے کے شروع میں، آخر میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب پر لعنت کیا کرتا تھا۔ ایک اس نے اپنا وظیفہ بنایا ہوا تھا کہ موقع کو موقع دعا مانگنی ہے اور شیخ الاسلام پہ لعنت ہے۔ ایک آدمی اس کی اس حرکت پہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ پتہ نہیں اس آدمی کو پتہ بھی ہے یا نہیں کہ وہ شیخ الاسلام کون ہے، اور یہ نام لیتا ہے ان کا اور وہابی کہتے ہوئے لعنتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس نے ایک بہت ہی حکیمانہ انداز اختیار کیا، یہ کتاب ہے کتاب التوحید مثال کے طور پر، اس نے اس کا باہر کا ٹائٹل ادھر کا نکال دیا اور پیچھے کچھ نہ کچھ ٹائٹل پہ لکھا رہتا ہے، اس کو بھی نکال دیا۔ اب یہ درمیان والا متن جو ہے نا، اس نے کسی طریقے سے مولانا کے گزرنے کے راستے میں پھینک دیا۔ مولانا نے، یہ قدرتی بات ہے کہ مولویوں سے گری ہوئی کتاب نہیں دیکھی جاتی، وہ اٹھا لیتے ہیں، معلوم نہیں کیا ہوگا، کیا اچھا چیز مل جائے گی نا، اسی عادت کے تحت اس نے کتاب اٹھا لی، پڑھنا شروع کی، پڑھتا گیا، اس کے رنگ بدلتے گئے، کتاب سے اش کرتا رہا کہ کیا کسی نے لکھ دیا، توحید سمجھانے کا حق ادا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جب دیکھا کہ مولانا نے اس کتاب سے اب درس بھی دینا شروع کر دیا ہے، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیا ہے، تو ایک دن موقع مناسب سمجھا، اصل ٹائٹل اور بیک سائڈ ٹائٹل دونوں ساتھ لے کے گیا اور کہتا ہے کہ مولانا آپ جس کتاب کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کا مؤلف کون ہے؟ تو کہنے لگے بھائی ہمیں نہیں پتا مؤلف کون ہے، لیکن کتاب کمال کرتی، توحید کے موضوع پر قلم توڑ دیا۔ انہوں نے جیب سے ٹائٹل دونوں نکالے، دائیں بائیں دونوں ٹائٹل جوڑ کے کتاب مکمل کر کے کہا کہ مولانا اب دیکھیے کہ یہ کتاب سیم اسی ٹائٹل کی ہے یا نہیں؟ کہا یہ اسی کا ٹائٹل، کہا نام بھی پڑھیے کس کی لکھی ہوئی ہے، تو لکھا ہوا تھا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ اس بیچارے کو تو جیسے طوطے ہو گئے کہ یہ اس آدمی کو میں آج تک گالی دیتا رہا ہوں جو اتنا عظیم مؤلف، عقیدہ توحید کے بارے میں اتنی عظیم کتاب کا مصنف ہے، اور میں آج تک اس کو بددعائیں دیتا رہا، لعنتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے عہد کیا کہ میں آج کے بعد اپنی پوری زندگی ہر مجلس میں اس انسان کے لیے دعا کیا کروں۔ اس قسم کی بہترین کتابوں کے مصنف ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ اب انہی کے نام سے عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے بر صغیر میں انہی کے نام سے ایک جماعت کو پوری طرح بدنام کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہابی کو کس طرح منسوخ کرتے ہیں؟ وہابیوں کو محمد بن عبد الوہاب، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ محمدی کہیں، ان کا نام تو محمد تھا، یہ نہیں کریں گے، ان کے ابا کا نام اور وہ بھی عبد الوہاب ہے۔ جب منسوب کیا لفظ وہابی سے تو وہابی کا معنی تو آپ جانتے ہیں، وہاب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے۔ وہابی کا معنی ہوتا ہے دینے والا۔
عطا کرنے والا، وہاب دینے والا، عطا کرنے والا، اور وہابی اسی کا ماننے والا. لیکن اس کو ایسا بدنام کیا گیا، ایسا گالی بنا دیا گیا، ایسا رنگ دیا گیا کہ شاید دنیا میں اس سے بڑا بے دین کوئی ٹولہ نہیں، اور شاید اس سے بڑا نجس کوئی ٹولہ نہیں. نعوذ باللہ. حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے بنظر انصاف، یقین مانے کہ کسی جماعت کی خاطر نہیں، اگر بنظر انصاف آپ دیکھیں کہ قرآن اور سنت پر اگر صحیح معنوں میں کوئی عمل کر رہا ہے تو یہی ہے جماعت. خالص کتاب اللہ اور سنت رسول پر صرف یہی ہے جماعت جو عمل کر رہا ہے. ادھر سے ادھر سے بزرگوں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، یہ بہت جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، یہ ایک ہی. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو خالص دین اسلام پر اتر آئے وہ وہابی، جو خالص کتاب و سنت کو ماننے لگ گئے وہ وہابی. یہاں سے اسلامک سینٹرز ہیں، جالیہ صلیح ہے، اللہ رب العزت اس کے مسئولین کو، اس کے جتنے بھی کارپردان ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. دوسرے جتنے بھی اسلامک سینٹرز ہیں ان کی برکت سے، ان کی محنت سے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ سعودیہ سے وہابی ہو کے آ گیا. کچھ کہیں گے کہ یہاں یہ سعودیہ گیا تھا کمانے کے لیے، وہاں سے بگڑ کے آ گیا، وہابی ہو کے آ گیا. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماما کے حاکم تھے. ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پکڑ کے لائے گئے. کبھی واقعہ تفصیلی آپ کے سامنے یقیناً ہے. مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا، 3 دن باندھے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوک جاؤ گئے، پلٹے، کہا کہ 3 دن میں کتنا گرم سرد تلخ ترش باتیں کرتا رہا، اور یہ انسان کتنے اخلاق اور احترام سے مجھے رکھے رکھا. یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا جو کہتے ہیں نا کہ یہ رسول اللہ ہے، یہ یقین رسول اللہ ہے. وہیں سے پلٹا مسلمان. یا رسول اللہ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا اور میرے آپ کے ساتھی مجھے پکڑ کے لے آئے تھے. فرمایا جاؤ. عمرہ کرنے کے لیے گیا، طواف کر رہا ہے تو وہاں لوگوں نے انہیں کیا کہا معلوم ہے؟ کہا ثمامہ سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے. صابی کہتے تھے جو بے دین، یعنی ان کے شرک کو چھوڑ کر یہ کتاب و سنت پہ آ گئے یا نہیں؟ شرک چھوڑا، توحید پہ آ گیا، شرک کی دلدل سے نکلا، کتاب و سنت کے نور میں آ گیا. کہتے ہیں ثمامہ سنا ہے تو صابی ہو گیا ہے. ہمارے کہتے ہیں ارے سنا ہے تو وہابی ہو گیا ہے. وہی زمانہ پلٹ کے آگے اسی طرح. وہ صابی کہتے تھے، آج وہابی کہتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مصلح، بلکہ مظلوم مصلح، ان کے نام پر، ان کے کام پر اتنا ظالمانہ انداز سے تبصرے اور اتنا رنگ غلط اختیار کیا گیا کہ وہ شخص جو کام اپنے وقت میں کر گیا ہے انشاءاللہ اس کا کام قیامت تک زندہ رہے گا. لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کے غلط عقیدے اس سے اصلاح پاتے رہیں گے. ہماری کتاب کشف شبہات نام سے ہی ظاہر ہے، میں نے اپنی بات میں بھی کچھ ذکر کر دیا ہے کہ شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے لکھی، اور کم و بیش 15 شبہات کا ازالہ اس کتاب میں انہوں نے چھوٹی سی کتاب میں کر دیا. اور بالکل سٹارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ توحید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صرف اللہ کے لیے عبادت کو ماننا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور یہی تمام رسولوں کا دین رہا. نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسولوں نے یہی دعوت دی. اور نوح علیہ السلام پہلے رسول، آدم علیہ السلام اس سے پہلے ہیں، انبیاء کرام نے ان کا ذکر ہے یقیناً. اور نبی رسول میں کچھ فرق ہے، نبی رسول میں کچھ فرق ہے اور تھوڑا سا، زیادہ نہیں. وہ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. صرف اتنا سا فرق میرا حال کافی ہے کہ رسول کا درجہ نبی سے تھوڑا زیادہ ہے، لیکن سارے انبیاء
عظمت والے ہیں. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں پنجتن پاک کی عبادت ہوا کرتی تھی. کیا خیال ہے؟ اصطلاح صحیح رہے گی یا نہیں؟ آج بھی پنجتن پاک چل رہا ہے اور وہ بھی پنجتن ہی تھے. گن لیجیے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. پنجتن ہو گئے یا نہیں؟ اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور پھر آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور ان سب کی ایک ہی دعوت تھی. انہوں نے ان 5 کا جو حال کیا گیا تھا، نیک لوگ تھے، ان کے بت بنائے گئے، ان کی پوجا شروع کر دی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی بت پرستی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو اگر یہ کہا جائے کہ خدا پرستی کو چھوڑ کر ہر پرستی موجود تھی، شرک، صنم پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، دولت پرستی، ساری پرستیاں تھیں، نہیں تھیں تو صرف خدا پرستی نہیں رہی. اور اس کی وجہ بڑی معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد. یہ 600 سال کا عرصہ جو ہے، اس 600 سال کے عرصے میں لوگ دین ابراہیمی سے ہٹتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹتے ہوئے آہستہ آہستہ بالکل ایسے مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ دین نام کی چیز وہاں رہی کوئی نہیں تھی. شرک کا زور تھا. 360 بت بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. بیت اللہ شریف میں اور اس کے آتے میں 360 بت، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آ کے توڑا اور نکالا. جب اللہ کے گھر میں 360 بت تھے تو کوئی گھر خالی ہوگا؟ گھر گھر میں بت پرستی، گھر گھر میں یہ شرک عام تھا. حتیٰ کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عالم تھا کہ ہم شرک میں اتنے غرق تھے، پتھر ہوتا خوبصورت اس کو پکڑ لیتے، اسی کی پوجا شروع کر دیتے، اور آگے جا کے اس سے خوبصورت زیادہ ملتا تو پہلے کو پھینک دیتے اور اس کو لے لیتے. اب یہ پرستش کا حال تھا. اور ایک صحابی کا واقعہ تو اس سے بھی بڑا عجیب بلکہ لطیف ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ ستو کا بت بنا کے لے جاتے. ستو جو کا آٹا میٹھا وغیرہ کے لگا کے بنایا جاتا ہے. ستو کا بت بنا کے لے جاتے، چلتے جہاں چاہتا اس کو رکھتے اور اس کے سامنے اپنا جو نظر نیاز کرنا ہے وہ کرتے. اور جب کبھی بھوک لگتی اور کچھ ملتا نہیں تو اسی کا بازو کاٹ کے کھا بھی لیتے. اب یہ عالم رہا ان کا. شرک میں اس حد تک گئے ہوئے لوگ تھے. ان میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ توحید الوہیت یا توحید عبادت کیا ہے. سارے انبیاء کرام کی عبادت کا مرکز جو ہے وہ یہی تھا. اب مشرکین جو ہیں جب ان کو کہا جاتا کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ بتوں کے باڑے میں داخل ہو گئے. موقع مل گیا کسی ان کے میلے پر، باڑے میں داخل ہوئے، سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. ایک بڑا جو ان کا چیف تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. اب ان کے سامنے کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، تم کھاتے نہیں، افلا تاکلون. اب وہ کیا کھائیں گے؟ توڑا پھوڑا اپنا غصہ سارا نکالا اور جو ضرب خلیل ہے وہ مار کے نکل آئے. وہ آئے، ان کے اپنے خداؤں کا حال دیکھا انہوں نے تو سب پکڑا کے کہنے لگے ہاں ایک لڑکا اس کا نام، ان کا نام لیا کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم. جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھو. ان کو کس نے مارا ہے، ان کا بازو کس نے توڑا، ان کی آنکھ کس نے پھوڑی، ان سے پوچھو. اگر یہ بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے وسط میں کھڑے ہو کر انہیں توحید سمجھا دی، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. سارے ایک مرتبہ تو وہی غرق ہو گئے کہ یہ تو بولتی نہیں، ہم کیا ان سے پوچھیں. لیکن فوراً پلٹے، نہیں یہ ہے وہ ہے. جیسے کہ مشرکین کی عادت ہوا کرتی ہے کہ ادھر سے پلٹے ادھر آ گئے، ادھر سے پلٹے، پھر کئی باتیں ادھر کی، پھر آخر کہتے ہیں کہ اپنے بتوں کی مدد کرو.
ابراہیم کو جلا دو، انصروا آلہتکم، قرآن نے بتایا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی تمہارے خداؤں کو اس نے مارا ہے، تم اپنے خداؤں کی مدد کرو، اب اس کو اسی سزا دو۔ کون سا یہ عقل کا معیار ہے کہ اپنے خداؤں کی ہمیں مدد کرنی پڑے؟ کیا وہ خدا کہلانے کے لائق ہوگا؟ لفظ خدا سے قطع نظر، کیونکہ لفظ خدا جو ہے اس پر بھی اعتراضات ہیں کہ خدا نہیں کہنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ آج اتنے معروف ہوئے ہیں کہ اگر کہیں خدا پرستی تو اللہ پرستی اس کی جگہ پہ صحیح جمتی نہیں، خدا لگی کہو، اللہ لگی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، آتش پرست نہیں ہیں، ہمارا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایران سے بری ہیں۔ یہ جو دو خداؤں کا تصور تھا نا، خدائے خیر اور خدائے شر، یزداں اور اہرمن، یہ خود آتش پرستوں کا عقیدہ تھا، ہمارا الحمدللہ عقیدہ نہیں۔ ہمارے لیے خدا اللہ کے قائم مقام کے لفظ ہے۔ بہرحال اگر کوئی احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہے تحریر میں تقریر میں کہ لفظ خدا کی بجائے اللہ استعمال کرے۔ بہرحال جس مشرک کو یہ معلوم ہے کہ میں اب اپنے اس خدا کی، اپنے اس معبود کی مدد کرنے کے لیے ابراہیم کو جلاؤں، اسے اپنے ہوش کا، اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے، رسول جتنے بھی آئے، ان تمام رسولوں نے لوگوں کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے کوشش کی، اور وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ عموماً کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی بات کرتے ہیں، ان سے نہیں مانگتے، ان سے نہیں مانگتے، بلکہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اور کبھی حضرت مریم کو پکارتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اسی طرح دیگر نیک لوگوں کو وہ پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی سفارش کے لیے، قرآن نے بتایا ہے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی پکار یا ان کو پکارنے میں ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اور ساتھ ہی ان کو انبیاء کرام نے خاص طور پر مشرکین مکہ کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ان میں ان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا جو اصل دین ہے اس کی تجدید کریں۔ یعنی وہ جو ضرب خلیل کے نام سے معروف ہیں، جنہوں نے ان کے جعلی خداؤں یا ان کے جعلی معبودوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، اسی توحید کو ان مکہ والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتایا کہ اگر عبادت کا، پوجنے کا حق ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے کسی کا حق نہیں ہے۔ اور ایک یہاں چیز میں اور ذکر کر دوں کہ عبادت کا معنی صرف یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے لیے نماز پڑھی جائے، کسی کے لیے روزہ رکھا جائے، کسی کے لیے حج عمرہ کیا جائے، دعا کیا جائے۔ عبادت صرف یہ نہیں، بلکہ عبادت میں پکارنا بھی آتا ہے، عبادت میں کسی سے استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا، وہ بھی آتا ہے، استمداد آتا ہے۔ اب یہ استغاثہ، استمداد یا پکار کیسی شکل میں ہوگی؟ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، آدمی جیسے ہی ذرا تکلیف پہنچی وہ فوراً کسی نہ کسی اپنے پیر کو آواز دے گا، اور کسی قریب کا نہیں تو پھر سیدھا حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جائے گا، اور ہمارے وہاں تک کم جاتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی تک ان کا راستہ کافی کھلا ہوا ہے۔ ذرا تکلیف ہوئی، شیخ عبدالقادر جیلانی کو آواز۔ اب یہ جو پکارنا ہے یہ بھی عبادت ہے، دعا و پکار، یہ ندا، یہ عبادت ہے۔ اگر غیر اللہ کو کسی ایسے معاملہ میں پکاریں گے جو معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ معاملہ وہ ہونا چاہیے جو صرف اللہ کا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، لیتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے کہ استمداد بغیر اللہ ہر حال میں منع ہے۔ استمداد یا استغاثہ بغیر اللہ، استمداد بغیر اللہ، من غیر اللہ، اس وقت منع ہے کہ جب مدد اس کام میں کی جائے جو کام اگلے کے بس میں نہیں ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کر یا کسی پیر کے سامنے حاضری دیتے ہوئے کہے کہ اے اللہ کے بندے مجھے بیٹا دے دے،
بیٹا دینا اس کے بس میں ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی بیٹا نہیں دے سکتا۔ یہ اس نے مطالبہ جو کیا، یہ مطالبہ صرف اللہ کے ساتھ خاص تھا۔ جب غیر اللہ سے کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح پکارے غیر اللہ کو ایسے معاملہ میں جس معاملہ میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے تو بھی وہ شرک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں، بھائی مجھے یہ چیز پکڑا دو، یہ مجھے دے دو، میرا یہ کام کر دو، ہم ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں یا نہیں؟ تعاون، مدد کرنا اور مساعدہ، یہاں جو معروف الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہمارے بس میں کام ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس میں کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آ کر یہی بات سمجھائی کہ تم یہ کام جو ہے یہ چھوڑو، اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہم کہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کی مخلوقات کو نہیں مانتے تھے، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا تو اقرار مکہ والے کرتے تھے کہ کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس کو چلانے والا اللہ ہے، اور ان ساتوں زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ان میں ہے ساری مخلوقات اللہ کے زیر تصرف ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے اقتدار میں ہے، اور ان ساری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے۔ اس بات کو مکہ والے نہیں مانتے تھے۔ اور اگر آپ کو اس کی دلیل چاہیے تو کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمینوں میں جتنے لوگ ہیں ان کو رزق کون دے رہا ہے، یہ سمع و بصر اس کا مالک کون ہے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے کون نکال رہا ہے، اور اس پوری کائنات کا معاملہ، یہ معاملہ کہ دنیا کون چلا رہا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ یہ سارے کام صرف اللہ کر رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ ان سے کہہ دیئے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ سارے کام تمہارے مانتے ہو کہ اللہ کر رہا ہے، اور پھر بھی تم غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو، غیر اللہ سے مانتے ہو۔ آگے دوسری سورۃ المومنون آیت نمبر 84 سے لے کے 89 تک، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے میرے نبی ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اس بات کا وہ اقرار کریں گے کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ افلا تذکرون، کہو کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہو کہ ان 7 آسمانوں کا عرش عظیم کا رب کون ہے، مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، کہ یہ اللہ، ان کی ملکیت اللہ کی ہے۔ قل افلا تتقون، کہیے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ آگے فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے ان سے کہ ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے، کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دے سکتا ہے اور جسے وہ پکڑنا چاہے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے کہ یہ قدرت، یہ پاور، یہ طاقت بھی صرف اللہ ہے کہ وہ پناہ دے سکتا ہے، اس کے دشمن کو، اس سے بھاگنے والے کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو کہہ دیجئے کہ پھر تم کہاں جادو کیے جاتے ہو، تم کہاں کر رہے ہو، کہاں بہتے کرتے ہو؟ جیسے آدمی جادو میں پگلا ہوا رہتا ہے، تم کہاں جادو کیے جا رہے ہو؟
جب آپ یہ باتیں ساری ان مکہ والوں سے پوچھ لیں گے، اور یہی باتیں آج کے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں گے، جو لوگ کبھی داتا دربار جا رہے ہیں، کبھی عبداللہ شاہ قادری جا رہے ہیں، کبھی بڑی امام جا رہے ہیں، اور کبھی وہ نظام الدین اولیاء. ہمارے پاس تو معلوم ہے نا کہ ہر محلے، ہر گلی یہ سلسلہ بڑا عام چل رہا ہے. ہر گلی میں پیر، ہر محلے میں پیر، ہر گلی میں سرکار، ہر محلے میں سرکار. ہمارے ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے، اتنے بندے تھے تھوڑے، اتنے بندے تھے ٹامے ٹامے نے، اتنے سرکاراں ہی سرکار. یعنی بندے تو تھوڑے رہ گئے، سرکار ہی سرکار. ہمارے یہاں تو یہ جگہ جگہ یہ سلسلہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید سارے کاروبار دنیا کے انہی کے ذریعے چل رہے ہیں. یہاں سعودی عرب میں آ کر لوگ عموماً صدر کیوں جاتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے؟ اس کی وجہ میں تو ایک ہی سمجھتا ہوں کہ یہاں الحمدللہ ایک تو یہ کہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے. ایک بہت بڑا اثر ماحول کا ہے کہ انہیں کہیں نہ پنجہ نظر آتا ہے، نہ کوئی پنجہ مارنے والا نظر آتا ہے. جدھر جائیں مسجد ہے، جدھر جائیں منار ہے، جدھر جائیں اللہ کے گھر ہیں. یہ غیر اللہ کے اڈے کہیں نظر نہیں آتے. پورے سعودی عرب میں آپ کوئی مزار دکھائیں، کوئی مزار نہیں. مانگنا ہے تو صرف اللہ سے. اور اس علاقے میں رہنے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب جیسا پرامن اور مالدار ملک بغیر مزاروں کے چل سکتا ہے تو دوسرے ملک بھی چل سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہاں یہ سارے لوگوں نے اپنے کاروبار کے دھندے بنا رکھے ہیں. صحیح بات یہی ہے کہ ان چیزوں کی، ان مزاروں کی جو ہمارے یہاں اہمیت بن چکی ہے، جو مقام ہم نے ان کو دے رکھا ہے، یہاں آ کے ان کے بارڈر کھل جاتا ہے. صحیح طور پر آدمی کھل جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کام کی نہیں. آگے مصنف نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر وہ اس توحید کا انکار کرتے ہیں جسے ہمارے یہاں آج کل ہمارے لوگ ہیں کریں گے، شرک کریں گے، غیر اللہ کو شریک بنائیں گے، شرک کریں گے، نام اس کا اعتقاد یا عقیدت رکھیں گے. عقیدت کے نام سے آپ کو معلوم ہے اس وقت کتنا شرک ہو رہا ہے اور کتنا گناہ ہو رہا ہے. فلاں کی عقیدت، فلاں کی عقیدت. کتاب اللہ چھوڑتی ہے چھوٹ جائے، سنت رسول چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ہمیں کسی اپنے بزرگ کی بات چھوڑنا گوارا نہیں. اس عقیدت نے ہمارا بالکل ستیہ ناش کر رکھا ہے. عقیدے کی بجائے عقیدت کے نام سے اسی طرف سارے ہاتھ سوننے والی پارٹی اور یہ وہ کام کرنے والی پارٹی اسی طرف چلے جاتے ہیں. اور انہیں ہی جس طرح اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اسے دن رات پکارا جائے، ہمارے یہاں دن رات جن کی عقیدت میں لوگ مبتلا ہیں انہیں کو پکارتے رہتے ہیں. اور جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے، جن لوگوں، ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو تم مشرک کہتے ہو کہ مسلمان شرک کرتے ہیں، مسلمان شرک کرتے ہیں، مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے، یہ شرک کہتے ہیں. کہتے ہیں مسلمان تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا. ایک جملہ ہمارے یہاں یہ بڑا قدم جماتا چلا جانا ہے کہ مسلمان مشرک کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہے بڑا پکا، عقیدہ بھی اس کا بڑا اچھا ہے. اگر وہ زنا کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ زانی کہیں گے یا نہیں؟ اگر وہ چوری کرے تو چور کہیں گے یا نہیں؟ ڈاکہ مارے تو ڈاکو کہیں گے یا نہیں؟ اور اگر وہ شرک کرے تو کیا کہیں گے؟ مشرک کہیں گے. کہتے ہیں کہ مسلمان مشرک، ہماری امت، ہمارا آج ہمارے یہاں پاک و ہند میں سرے عام اور سری شرک کیا جاتا ہے. اب اس کا انکار کرنے والی کیا بات ہے؟ کہیں گے جی تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو کہتے ہو کہ وہ مشرک ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنگیں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جو مانی زکوٰۃ کے سلسلہ میں ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، اس کے لیے تیار ہو گئے، کہا کہ ہم اس سے جنگ کریں گے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صدیق ابو بکر وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اقال بھی زکوٰۃ دیتے تھے، آج اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور تھوڑے ہی عرصہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شرع صدر ہو گیا اور کہا کہ ابو بکر تم ٹھیک ہے۔ کیا وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے جن کے ساتھ ابو بکر صدیق جنگ کرنے جا رہے تھے؟ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ عیسائی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہودی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ ہمارے یہاں بعض باتوں کو لے کے اتنا عجیب رنگ دیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام نے اس بات کو بڑا اسپیشل ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو مشرک کیسے کہہ سکتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آدمی مشرک کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا عالم یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر لات کو پکار رہا ہے، کوئی دوسرا منات کو سامنے رکھے ہوئے ہے، تیسرا عزا کو، چوتھا کسی اور کو، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو بھی اپنے اپنے معاملات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس شرک کی بنا پر باقاعدہ جنگ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کیسے؟ لات منات اور عزا کے ماننے والوں پر سے جنگ کی نا، اور ان سب کو اس بات کی طرف بلایا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، ورنہ تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس وقت تک جنگ ان کے ساتھ کرو جب تک کہ یہ پلٹ کر اللہ کی عبادت کی طرف نہ آ جائیں۔ عبادت صرف اللہ رب العزت کا، اللہ وحدہ کا حق ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ الجن آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، پکارنا صرف اسی کو۔ اگر صحیح معنوں میں دعا و پکار یا صحیح معنوں میں عبادت کا حق حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو یہ حکم دیا اور کہا کہ صرف اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی تاکہ دعا و پکار صرف اللہ کے لیے ہو جائے، ذبح اور قربانی چونکہ یہ بھی عبادت ہے وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اور استغاثہ دوسروں سے مدد طلب کرنا اور ان امور میں جو کہ غیر عادی امور ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو جائے، حتیٰ کہ ساری کی ساری عبادت صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مشرکین مکہ سے باقاعدہ جنگ کی، اور یہ کہہ دینا کہ وہ توحید کا ایک توحید کا اقرار کرتے تھے، یہ چیز انہیں اسلام میں داخل نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کو چلانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ انہیں توحید ربوبیت اسلام میں داخل نہیں کر سکتی، بلکہ ان کے ملائکہ کو، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، ان کی شفاعت کو اور اللہ کی طرف تقرب کے لیے ان کو پکارنا جو ہے، اس پکار میں ان کا خون اور ان کی عزت و آبرو، ان کا مال، ہر چیز مسلمانوں کے حلال ہے۔ جنگ کا معنی کیا ہے کہ مال، خون، ہر چیز مسلمانوں کے لیے حلال ہے، جبکہ وہ اللہ رب العزت کو، اس کائنات کا خالق و مالک ماننے والے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اور اپنے نبی کے ذریعے یہ سبق سکھلایا کہ جس طرف تم جا رہے ہو یہ راستہ صحیح نہیں ہے، تم جس تقرب کو حاصل کرنے کے چکر میں ہو یہ تمہارے مال اور خون کو محفوظ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ
کہ جس راستے کی طرف رسولوں نے دعوت دی ہے ادھر آؤ، اور مشرکین مکہ اس طرف آنے سے مقل ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا اس بات کی طرف آنے سے۔ اور یہ صحیح معنوں میں اگر یہ کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا اصل مفہوم کیا ہے، وہ صرف یہ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہو، لا الہ کا معنی اصل ہے۔ اور اگر لا الہ بھی کہتا رہے اور شرک بھی کرتا رہے تو پھر وہی بات جو زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل میں فلاں سرکار، فلاں دربار، آنکھوں میں فلاں جھنڈا اور رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی، شرک بھی کرتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بھی ہم ہی ہیں۔ صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے، کسی بھی قسم کی عبادت، دعا پکار ہو، سجدہ ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ اہل علم دعا سلام کرنے کے لیے ہماری عادت ہے نا، ایک بیماری تو یہ ہے کہ دوسرا ہاتھ ضرور لگائیں۔ صحیح حدیث میں ایک ہاتھ سے مسافہ ہے، ہم دوسرا ہاتھ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں، سلام کرتے ہوئے اگلے کے گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جھک گیا نا آدمی، جھکنا رکوع ہے اور یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر آپ اس کو کھلا ہوا شرک قرار نہ دیں گے تو یہ مشرکوں کی ایک روش ہے، اس فعل پر شرک کا شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، لہٰذا اس عادت کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ سلام کیا، عجیب و غریب طریقے سے جھک رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، اور ہمارے حیدرآبادی بھائی ہیں، حیدرآباد انڈیا، یہ سندھ والے نہیں، حیدرآباد دکن، وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ایسے سلام شروع کرتے ہیں اور تھوڑا آگے ہوتے ہوتے رکوع تک پہنچ جائیں۔ اسلام کو اس قسم کا ادب پسند نہیں ہے۔ اسلام میں سیدھے کھڑے رہو اور سلام کرو، ایک ہاتھ سے مسافہ کرو، سنت رسول پوری ہوگی، اجر و ثواب کیا وہ مل جائے گا۔ عبادت کا جس چیز پر بھی شک گزرے کہ یہ عبادت کے قریب ہے، اس کو ترک کر دو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ جو ہیں، ان کا یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العزت کو، اللہ کی جو اصل شان ہے وہ پوری شان کے ساتھ نہیں مانتے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کائنات قرآن بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اصل چیز جو ہمارے یہاں آ کے پھنس گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ہم کریں تو ہمیں مشرک کہنے والے کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تم مسلمان کو مشرک کہتے ہو، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تم ان کو مشرک کہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ جنگ کی، صحابہ نے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ جنگ کی۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے کسی ایک بھی حکم کا منکر ہو جائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور شرک تو وہ چیز ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو برابری دینا یا برابری میں شریک کرنے والی بات ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک لفظ پیر صاحب یا سرکار دربار جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہے، ان لوگوں کے یہاں مشرکوں، عرب مشرکوں میں آج بھی سید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سید بدوی، سید فلاں، سید فلاں، یہ پیر کے معنوں میں سید۔ میں نے ایک دن ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ سید اتنا معزز لفظ ہے کہ ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو سید کہا جاتا ہے۔ وہ خاندان کے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ اس لیے ہے کہ سید لوگ یہاں ہونے چاہیے تھے، عراق میں ہوتے، یہاں سعودی عرب میں ہوتے، خلیج میں ہوتے، یہاں سید کو نظر نہیں آتا، اور ہمارے یہاں ایک پٹ ہوتے سید، جگہ جگہ سید، گلی گلی سید، محلے محلے سید، لیکن مان لیا کہ وہ سارے اصلی سید ہیں۔ سید ایک قابل احترام خاندان ہے، اور یہاں عربی میں سید کون ہوتا ہے؟ سید مسٹر کے معنی میں بات تو ہے نا یہاں، یعنی انہوں نے سید کا بالکل ستیہ راز کر کے رکھا۔
ہمارے یہاں کرتوت کے اعتبار سے سید یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ، یہاں انہوں نے لفظ وہ دے دیا کہ مسٹر کا ترجمہ سید کر دیا، یہاں پیر کو اپنے اس جو جن کو یہ مانتے رہے ہیں ان کو بھی سید کہا کرتے ہیں، ہمارے یہاں وہ پیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کو یہ توجہ دیتے رہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سارا اچھی طرح سمجھو اور صرف اس کے لفظوں تک نہ رہو بلکہ اس کے مفہوم، اس کے تقاضے، اس کے مطالبات کیا ہیں۔ کلمہ زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن کلمے کے مطالبات اور تقاضوں کو پورا کرنا یقیناً بہت مشکل ہے۔ اور جن لوگوں نے تقاضے پورے کیے ان کے واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کلمے کے تقاضے پورے کیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں کتنی عزیز برداشت کی، کلمہ پڑھا ہوا ہے پوری شروع۔ حضرت سمیہ اول شہید فی الاسلام، عمار، یاسر، خباب بن عرط رضی اللہ عنہ، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی، ایک سے بڑھ کر ایک عزیزیں، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، کلمے پہ جمے ہوئے تھے۔ وہ پھر یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا اور پھر ساتھ ہی جو بھی چاہیں کرتے رہے، مسجد میں کچھ باتیں اور مسجد سے نکلیں تو باہر جا کے کچھ باتیں، یہ چیزیں ان میں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کلمے کا معنی سمجھایا، ان لوگوں کو کلمے کے مفہوم اور اس کے مطالبات ساری چیزیں بتائیں، اور صرف لفظوں کی حد تک بات نہیں رہی۔ اور کافر جاہل لوگ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہمیں کیا بتانے جا رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، جو پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطاب ہے صفحہ پر، اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ باقی تفصیلات سے قدر ہوئے، یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ ابو لہب نے اسی پر بدتمیزی کی، اسی پر گستاخی کی نا، گستاخان رسول میں سے سب سے پہلا گستاخ ابو لہب، اور اس کی گستاخی کا سبب کیا تھا؟ صرف یہ بات، وہ اس مفہوم کو سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے، ہم سے کیا چھڑوانا چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو معنی سیدھا سیدھا یہ تھا کہ لفظوں کے حد تک نہ رہو، بلکہ تمہیں یہ اپنے بت، یہ اپنے الہ، اپنے معبود، یہ سارے چھوڑنے ہوں گے، تمہیں ان سے براءت کا اظہار کرنا ہوگا اور صرف ایک اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ جب اس بات کو سمجھ لیا، سمجھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبانی کی تباً لکا الہذا جماعتنا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بڑا تعجب بھی کیا۔ قرآن کریم سورہ صاد میں آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے ان کی بات نقل کی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا انہوں نے ہمارے اتنے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا؟ یعنی سارے معبودوں کو چھوڑو، 300 360 کم و بیش، اور صرف ایک معبود کی اللہ کی عبادت کرو۔ کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایک آدمی عادی ہو چکا ہے کہ کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، اسے کہا جائے کہ نہیں بس یہی، تو اسے عجیب لگے گا، یہ اس کے لیے تو مصیبت بن جائے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس مصیبت کو جھیلنے کے بعد اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور اس کے فائدے کیا حاصل ہونے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان جاہل کافروں کو بھی اس لا الہ الا اللہ کا مفہوم معلوم تھا، اور آج کچھ لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عالم فاضل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کلمے کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے کہ اس کلمے سے صحیح مراد کیا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو صرف کہہ دینا ہے، زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو کے اسلام آ گئے۔ ہمارے آج کے مسلمان کا عموماً یہی رویہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن عمل سے وہ لا الہ کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، جبکہ لا الہ الا اللہ صرف تلفظ کا بھی نہیں بلکہ اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، اس کے معنی مفہوم کو دل تک لے کے جائے
اور اس پر عمل کرے، اور پوری طرح جو طریقہ کار ہے، پوری طرح طریقہ کار کیا ہے، ایمان مکمل کیسے ہوگا، دل میں ایمان رکھے، زبان سے اقرار کرے، اور عمل الجوارح یا اعضائے جسم کے ساتھ عمل کر کے دکھائے، تب جا کے معاملہ پورا ہوتا ہے۔ نہ صرف اسلام کہہ دینا ایسے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اسلام کافی ہو گیا، یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں کھاتا رہتا ہے، جتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین نعمت جو توحید ہے اس کو سیکھے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے کہ مجھے اللہ نے یہ بہت بڑی دولت دے دی۔ یہاں سعودی عرب کے اندر رہنے والوں کے لیے میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہاں لوگ دولت تو کما کے لے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دولت وہ ہے جو یہاں عقیدہ صحیح کر کے لے جاتے ہیں، عقیدہ توحید کما کے جاتے ہیں، سب سے بڑی دولت۔ اور یقیناً ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے، آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، اس نعمت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور شرک سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچا لیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ جب دل سے آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ شرک کیا ہے، تو پھر ہمیں ساتھ ہی اللہ رب العزت کا یہ بات، یہ حکم جو ہے یا یہ ارشاد سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ شروع میں نے آیت پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، اور 116 میں بھی الفاظ ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے، اور باقی جو گناہ جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے وہ معاف کرتا ہے، کر سکتا ہے، اس میں ساری کی ساری قدرت معروف ہے۔ اس کا کر سکنے کے بارے میں نے شروع میں ذکر کر دیا ہے، باقی انشاءاللہ یہ سلسلہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔